أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حضرات و خواتین اسلام، یہ دنیا آزمائش کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے بندوں اور بندیوں کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے. دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کے فتنے آتے ہیں. ایک مومن ان فتنوں کو جان کر اپنے آپ کو بچاتا ہے. جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. شر کا مطلب یعنی کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین کو پھیلایا، ہم لوگ نہیں جانتے تھے، اب اس کے بعد کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو فتنوں کے بارے میں جاننا اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ایک مسلمان کا فرض ہے. اور اگر انسان ان فتنوں کو نہ جانے تو بہت ممکن ہے کہ وہ آسانی سے ان فتنوں میں پھنس جائے اور حق کو باطل سمجھنے لگے، باطل کو حق سمجھنے لگے، تمیز کرنے کی اس کے پاس صلاحیت نہ ہو. تو لہذا ہم آج کے درس میں فتنوں سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتنے بہت ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت کو بھی فتنے کہا، اور خیر اور شر سے انسان کو آزمانے کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں کبھی خیر دے کر، کبھی شر دے کر، کبھی نعمتیں دے کر، کبھی مصیبتیں دے کر ہم فتنے میں تمہیں مبتلا کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہیں. یعنی مسلمان جس جگہ آزمائش ہو رہی ہے مسلمانوں کو، جہاں کے دشمنان اسلام مسلمانوں کو مختلف قسم کی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں اور کوئی ان کا جرم نہیں ہے، ایک فتنہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، ہم نے آپ لوگوں کو، بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ ساری چیز سے باخبر ہے، دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہے سب کچھ، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی جو قومیں دعا کرتی تھی، ان دعاؤں میں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہم لوگوں کو کافروں کے پاس فتنہ نہ بنا، یعنی ان کے فتنوں میں ہمیں مبتلا نہ کر. ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ ہم صبر کر پائیں. تو اس طریقے سے دعائیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالدار اور غریب آزماتا ہے، غریبوں کو آزماتا ہے مالداروں کے پاس رکھ کر، اور اسی طریقے سے بعض بیویوں کو، بعض شوہروں کو، بعض بچوں کو آزماتا ہے. یہ سب آزمائش ہے. تو ان آزمائشوں میں
ایک انسان کو، ایک مومن کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں ہم دیکھتے ہیں شبہات اور شہوتوں کے فتنے۔ شبہات کا مطلب ڈاؤٹس۔ فرقے، اتنے فرقے ہیں، اب لوگوں کو نہیں معلوم، کامن پبلک کو نہیں معلوم کیا کرنا ہے۔ یہ حضرت ایسا بولتے، وہ حضرت ویسا بولتے، کس کی بات ماننا ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اب اس میں ایک مومن جو اللہ تعالی کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خالص للہیت کے ساتھ بندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ کیا کرے وہ؟ حق کی تلاش کیسے کرے؟ کیسے حق کو معلوم کرے؟ جو لوگ اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، ان میں خود کئی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے آدمی کو علم چاہیے۔ ہم روزانہ کم از کم 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ 17 مرتبہ کم از کم فرض نمازوں میں۔ کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ مومن کو کھانے پینے سے بھی بڑھ کر ہدایت کی ضرورت ہے۔ مومن ہدایت کا محتاج ہے، ہر قدم میں ہدایت کا محتاج، ہر اسٹیپ میں ہدایت کا محتاج۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک راستہ بتائے، سیدھا راستہ بتائے، چاہے اس کے دنیاوی معاملات، خرید و فروخت کا ہو، بزنس ہو، پیشہ ہو، اپنے گھریلو معاملات ہو، سارے مسائل میں مومن کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتا ہے، پورا یقین کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جب توفیق آتی ہے میرے بھائیوں، جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر لے جاتی ہے، اس طریقے سے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت ہوتی ہے۔ قدم قدم پر آپ سوچیں گے بھی نہیں یہ کیسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، یعنی آپ کے دل میں یہ بات ڈالا، یہ کرنا ہے، یہ ہونا ہے، یہ پلاننگ، یہ فلاں اور یہ فلاں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں علم چاہیے میرے بھائیوں۔ اور فتنوں میں ایک فتنہ، بہت بڑا فتنہ، شہوتوں کا فتنہ۔ انسان کے جو پاس شہوات ہیں، شہوتیں ہیں، خواہشات ہیں، اس کے جسمانی خواہشات، مرغوبات، اب جائز طریقے سے ان کو پورا کرنے کے بجائے نعوذ باللہ اگر انسان ناجائز طریقہ اپناتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو سب سے پہلے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ علم، اور علم میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، ایک مومن کو صحیح راستے پر لگاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی علم کی محفلوں سے آدمی کو بیزار نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی۔ قرآن کریم میں کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ تم زیادہ مانگو، صرف علم کے بجائے کہا وقل ربی زدنی علما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ کیونکہ انسان جتنا اس کے پاس علم ہوگا اتنا ہی اس دنیا کی حقیقت کو جانے گا، اللہ پر یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کو معلوم ہے سلیمان علیہ السلام جب بلقیس کا عرش، اس کا تخت لانے کے لیے کہہ رہے تھے تو ایک نے کہا کہ آپ کے اٹھنے سے پہلے میں لا لوں گا۔ دوسرے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وقال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا
انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کر حاضر کرتا ہوں. کس کی وجہ سے ہوا؟ اس کے پاس علم تھا. تو علم کی وجہ سے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے. وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. اسی لیے علماء نے کہا فتنے جب آتے ہیں تو لوگ جو ہے عام لوگ اس کو پہچانتے نہیں، لیکن جو علماء ہیں وہ جانتے، وہ کہتے ہیں فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. سیریا میں جب لوگوں نے جہاد کے نام سے شروع کیا تو اس وقت جو ہے بعض بڑے علماء نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. آج تقریباً 6-7 سال ہو گئے، کئی لاکھ مسلمان مارے گئے، کئی لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے. مسلمان سنیوں کو ختم کر کے وہاں پر شیعہ کو پلاننگ کے ساتھ بسایا جا رہا ہے. یہ لوگوں نے کہا کہ جہاد ہے، فلاں ہے، یہ کرو وہ کرو، لیکن شروع میں دیکھ کر علماء نے کہا، بڑے علماء نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، یہ جہاد نہیں ہے. کیونکہ جہاد کے کچھ شروط ہیں اسلام میں. ہر کوئی جہاد کا جھنڈا اگر بلند کرے تو جو تائید کرنے والے ہیں وہ بیوقوف لوگ ہیں. اسی لیے اسلام نے کہا اگر کوئی شخص ان نون جھنڈا، جس کے بارے میں معلوم نہیں، جماعت کا بڑا ہے، اب یہ نہیں معلوم کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، کون علماء ساتھ ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم کیا ہے. اچھا کامش نہ بھی کر رہے وہ لوگ، خالی اتنی بات، اچھا کامش نہ کر رہے تو اچھا کام کریں تو ساتھ دے دیں گے. یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے. اور یہ بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. علماء کو معلوم ہوتا ہے. لیکن افسوس کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں، یہ جو پارٹیاں ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں، کیسے ہیں، ان کا طریقہ منہج کچھ بھی نہیں معلوم. بس ان کے دوست بولے، ان کا نام بینر میں آ جاتا، لگ گئے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسے انون جھنڈے کے تلے لڑ کر مرتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو میرے بھائیوں، علم بہت ضروری ہے، اور علم جو ہے علماء سے سیکھنا ہے. یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنے طور پر اپنی مرضی سے. آج کل انٹرنیٹ میں اسلام کے نام پر غیر مسلموں کے کتنے ویب سائٹ ہیں. جیسے پرانے زمانے میں 2 صدی ہجری 3 صدی ہجری میں زندیق بے دین لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر سے کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں ڈالتے تھے. ہارون رشید کے پاس ایک زندیق کو لایا گیا. زندیق معلوم ہو گیا کہ زندیق کا مطلب یعنی یہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے پورا نعوذ باللہ اسلام کے خلاف پلاننگ. ہارون رشید نے کہا اس کو قتل کرو. اس نے کہا تم لوگ مجھے قتل کر رہے ہو، قتل کرو، ٹھیک ہے. 70,000 جھوٹی حدیثوں کو میں نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں داخل کر دیا ہے. اس نے اعتراف کیا، کہا 70,000 جھوٹی حدیثوں کو میں نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں داخل کیا ہے. ہارون رشید نے کہا ارے اس کو مارو، اس کا گردن اڑاؤ. تمہاری جھوٹی حدیثوں کو نکالنے کے لیے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. جس طریقے سے آٹے سے بال کو نکال کر پھینک دیتے ہیں ویسے نکال کر پھینک دیں گے. اس طریقے سے آج بھی کام ہو رہا ہے، آج بھی کام ہو رہا ہے. جھوٹی حدیثیں پھیل رہی ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، واٹس ایپ میں، سوشل میڈیا میں کوئی حدیث آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کریں گے تو اتنا ثواب.
اور اگر تمہارا ایمان ہے تو فوراً اس کو فارورڈ کرو لوگوں کو. اتنا فارورڈ کریں گے تو تمہارا اتنا فائدہ ہوگا. نہیں کرے فلاں صاحب نہیں کرے, بمبئی میں خالی شکر ہے کہتے ان کی کشتی پوری ڈوب گئی کہتے. ایسی جھوٹی روایتیں, جھوٹی باتیں دیکھنے گئے تو آپ کو دشمنان اسلام اس کے پیچھے ملیں گے, جو ایسی چیزوں کو مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے. کیونکہ ان لوگوں کو یہ ہے کہ اسلام کو ختم نہیں کر سکتے, کم از کم اتنا تو کرو کہ مسلمان اپنے اصل دین میں نہ رہیں, مسلمان کتاب و سنت پر نہ رہیں. یہ ان کی سازش ہے. تو لہٰذا میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, سب سے پہلی چیز علم حق. اور اس کو تلاش کرنے کے لیے پرانے زمانے میں لوگ کتنی محنت کرتے تھے. آج سارے وسائل موجود ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس علم کے لیے وقت نہیں ہے. افسوس کی بات, ہمارے پاس علم سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے, علماء کے پاس جا کر سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. یعنی آپ تصور کریں اس زمانے میں جب کہ یہ سب میکروفون, یہ سی اور یہ وسائل نہیں تھے, علماء اور محدثین کے محفل میں ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے. کیسے ہزاروں لوگ تک آواز پہنچے گی؟ یہاں سے بولتے حدثنا احمد ابن زہیر ابن حرب, ہمیں فلاں محدث نے احمد ابن زہیر ابن حرب نے بتایا. یہ سن کر وہاں ایک آدمی ہوتا, انہیں بولتے وہاں کے لوگوں کو, دوسرا وہاں 20-25 لوگ ایسا سنانے والے ایک محفل میں, آخر تک یہ سلسلہ رہتا. سبحان اللہ, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بچانے کے لیے علماء کو پیدا کیا. میرے بھائیوں, لوگ اپنے بچوں کو بڑے بڑے محدثین کے پاس, جن کی عمر 70-80 سال کی ہوتی, 10 سال کی عمر کے بچوں کو لے جاتے تھے. کیوں؟ یہ بچہ بڑا ہوگا اور بڑا ہو کر جب نوجوان ہوگا, یہ بوڑھے علماء جب مر جائیں گے تو یہ بچہ جو ہے دین کو پھیلائے گا اور حدیثوں کو پھیلائے گا, اور سارے لوگ اس کے پاس آئیں گے. شوق کہ میرا بچہ عالم بنے, محدث بنے, مفسر بنے. میں آپ کو بتاؤں, رشیا میں جب اشتراکیوں کی حکومت تھی, کمیونسٹ کی, قرآن پڑھنا منع, قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن اگر کوئی پڑھے گا تو جیل, قتل تک کی سزا, کیونکہ بالکل دین کے خلاف. ایسے میں ایک شخص اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے لے جاتا ہے. کیسے لے جاتا ہے؟ ایک دور جگہوں میں لے جاتا ہے, دور جگہ میں. کیسے لے جاتا ہے؟ اپنے بچے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے. پٹی باندھ کر ایک تہخانے میں, ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد لے جا کر تہخانے میں, وہاں جا کر جہاں استاد کے سامنے پٹی کھولتا ہے, حتیٰ کہ وہ حافظ بن گیا. لوگوں نے پوچھا کہ اپنے بچے کو تم ایسا کیوں کیے؟ کہا کہ جو ہے اگر پولیس کے پاس پکڑا جاتا اور پولیس کے عذاب سے, اس کی تکلیف سے صبر کیے بغیر اپنے استاد کا اگر پتہ دے دیتا کہ میرا استاد فلاں جگہ ہے, تو استاد مارا جاتا. استاد کو بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا. ذرا غور کریں میرے بھائیوں, علم دین کا شوق کیسے ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس. اور آج ہم تک علم اگر یہ پہنچا ہے, کتنی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے, ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. علماء کرام نے جو قربانیاں دی علم دین کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو بچایا, محفوظ رکھا, اور یہ خود ایک بہت بڑا میراکل ہے, معجزہ ہے اسلام کی تاریخ میں. بہرحال دوسری بات, علم کے بعد میرے بھائیوں عمل ہے. اور عمل, انسان کو علم سیکھ لینا کافی نہیں ہے, عمل کی کوشش کرنی چاہیے, ورنہ وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. العلم یہتف بالعمل ان اجاب والا ارتحل. علم عمل کی دعوت دیتا ہے, اور اگر عمل ساتھ ہوا تو علم باقی رہتا ہے, اور اگر عمل ساتھ نہیں رہا تو علم چلا جاتا ہے. تو لہذا انسان کو چاہیے, مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ کوشش کرے
کہ اس کا آنے والا دن کل کے دن سے بہتر ہو، ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو، اس کے عمل میں اضافہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرے، توبہ کرے. پتہ نہیں آج ہیں کل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. توبہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کاندھوں کو پکڑ کر کہا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. اگر صبح کر لو شام کا انتظار مت کرو، اور اگر شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہمیشہ تیار رہو. کیا ایسا نہیں کہ اے اللہ تو مجھے موقع دیا ہوتا تو میں فلاں کام کیا ہوتا، اے اللہ میں توبہ کر لیا ہوتا. اس لیے حدیث میں سکھایا گیا کہ تم سید الاستغفار پڑھ لیا کرو. صبح کو اگر پڑھو گے شام تک اگر موت آ گئی اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا. شام کو اگر پڑھو گے دوسرے دن صبح تک موت آ گئی اللہ تعالیٰ عافیت دے دے گا، نجات دے گا، توبہ کر لے گا. تو میرے بھائیو، آج کے زمانے میں آدمی کو چاہیے کہ اسلام دین پر ثابت قدم فم، کہ ہمارا پیر، ہمارے قدم پھسلنا نہیں چاہیے کسی بھی طریقے سے. اور یہ بہت مشکل ہے میرے بھائیو. بولنا آسان ہے، سوچنا آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے. اتنے چیلنجز آتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں نہیں مرنا چاہیے الا یہ کہ تم مسلمان رہو. اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے. کب ہوگا؟ جب انسان ہمیشہ کوشش کرتا رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کا رزق پاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، شبہات اور ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں شہوتوں کے لیے موقع ہے وہاں بچتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں. آج افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا جو سرکل ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کیسا سرکل ہے ہمارا؟ قیامت کے دن کہیں ان دوستوں کی وجہ سے ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے. قرآن میں اللہ نے فرمایا الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا المتقين، جتنے بھی دوست ہیں قیامت کے دن دشمن ہوں گے. یہ آپ کی دوستی تعلقات دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقی اور پرہیزگاروں کے. نیک لوگ، اللہ کے راستے میں محبت ہے آپ کی، یہ محبت کام آئے گی، یہ دوستی کام آئے گی. ورنہ فلاں جگہ جانے کے لیے دوستی، فلاں کے لیے دوستی، برے کاموں کے لیے دوستی، نعوذ باللہ یہ دوستی ہرگز کام نہیں آئے گی، انسان کے لیے وبال جان بنے گی. میرے بھائیوں، دوستی کی وجہ سے آدمی سدھرتا ہے. علامہ سعدی کہتے ہیں کہ جب اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو قرآن میں اس کا ذکر آیا. وہی نوح علیہ السلام کا بیٹا جب برے لوگوں کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ اس کی دوستی تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ ڈوب گیا، طوفان میں ڈوب گیا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا. کیوں؟ اس کے بدعملی کی وجہ، بری دوستی کی وجہ سے. چوتھی چیز، انسان کو ہمیشہ محنت کرنی چاہیے، اللہ کی طرف پلٹ کرنا چاہیے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ اس کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے ذریعے ہوتا ہے. اس کا عمل اللہ کے لیے، اللہ کی طرف اور اللہ کے ذریعے ہوتا ہے. کیا مطلب اللہ کے ذریعے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد. انسان میرے بھائیوں کمزور ہے، کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں.
اللہ تعالیٰ سے مدد، یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. ہم اپنے بلبوتے پر، اپنی طاقت پر، اپنے ایمان پر، اپنے علم پر ہرگز بھروسہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے. وہ کہتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اللہ کے لیے خالص ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا قدم ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے وہ کام کر رہا ہو، اس کی مدد کے ذریعے اس کو مانگتا ہے، مطلب کہ اللہ سے مدد مانگتا ہے. اسی لیے ہم ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، تراویح صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، آخری عشرے میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی دھتکارتا نہیں ہے. کیسے؟ ایک عالم کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے کو ماری، بچے کو مار رہی تھی، بچہ ماں کے ڈر سے، مارنے کے ڈر سے بھاگا، گھر کے باہر نکلا. گھر کے باہر جب نکل گیا تو ماں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا. اب وہ بچہ چوکٹ پر بیٹھ کر روتا رہا، اتنا روتا رہا کہ اس پر نیند غالب آ گئی، وہیں سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ماں دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ بچہ چوکٹ پر سویا ہے، فوراً اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کے چوکٹ کو چھوڑ کر کسی چوکٹ پہ جائیں گے تو ہرگز یہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی چوکٹ میں، اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں گڑ گڑاتے ہوئے وہیں رہیں گے، ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو قبول کرے گا. ہے کیا نہیں؟ ضرور آپ کی بات کو قبول کرے گا. یہاں یہی فرق ہے ایک مومن میں اور منافق اور مشرک میں. وہ دوسروں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے، وہ دوسروں کے دروں کو جاتا ہے، وہ دوسروں کے چوکٹوں پر جا کر اپنا تھاما نیچے رکھتا ہے. لیکن ایک مومن، ایک موحد اللہ کے علاوہ کسی اور کے دربار کو نہیں جاتا ہے، وہ وہیں پڑ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے، اصرار پر اصرار. جی یہ ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو، دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کتنی تڑپ ہے، اس کے پاس کتنا جذبہ ہے، اس کے پاس کتنا اخلاص ہے. دیکھیں آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر میں کہتے ہیں، جنگ بدر میں دعا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اتنی دعا کر رہے ہیں کہ چادر گر جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفاک مناشدتک ربک، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں بس کافی ہے، اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. یہ اصرار، یہ تڑپ، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے دعا کر رہے ہیں. نادا فی الظلمات، تاریکیوں کے گہرائی میں، سمندر کی نیچے کے حصے میں بالکل تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، رات کے اندھیرے میں تاریکیوں پر تاریکی، آواز دے رہے، ندا دے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں، میں بے شک ظالموں سے میں سے ہوں، میں نے بڑا ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف، اس کی وحدانیت کا اعتراف، اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف. ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن ضرورت ہے کہ ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو کیوں یہ لوگ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ بَأْسُنَا لَوْلَا تَضَرَّعُوا، کیا ہے قرآن کی آیت شیخ؟ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، اس کے پہلے آیت، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے لَوْلَا تَضَرَّعُوا، کیا ہے آیت؟ آیت پوری کیا ہے؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہمارا عذاب آیا تو کیوں ان لوگوں نے گڑ گڑایا؟ گڑ گڑانا چاہیے تھا، ہمارے پاس ہمارے دربار کو آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں گڑ گڑایا ان لوگوں نے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کسی عذاب میں مبتلا کرتا ہے
چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ کوئی مصیبت ہو، گڑ گڑانا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے پاس گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا چاہیے، اور صدق دل کے ساتھ اگر انسان مانگے ضرور اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، ضرور اللہ نوازتا ہے۔ اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، ہمیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور اگر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ کیوں عذاب دے گا تمہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو اوقات ہیں، مبارک اوقات، دعائیں کی قبولیت کے اوقات، جی نماز اذان اور اقامت کے درمیان، اسی طریقے سے رات کے آخری حصے میں، اور آداب، دعاؤں کے آداب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ قبول کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ پانچویں چیز انسان کو جو فتنوں سے بچانے والی ہے وہ محنت، آخرت کے لیے تیاری، وقت ضائع نہ کرنا، موت کو ہمیشہ یاد کرنا۔ انسان کے پاس فخر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر کسی بھی چیز کا تکبر اگر آ گیا میرے بھائیوں، ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر لا يدخل الجنہ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہو وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ چھٹی چیز میرے بھائیوں، فتنوں سے دور رہنا چاہیے انسان کو۔ اگر فتنوں کے قریب ہوگا تو ڈر یہ ہے کہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے، فتنوں کے قریب مت جائیے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اہل باطل ہیں، ان کے پاس بدعات و خرافات ہیں، انحرافات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے بارے میں شک اور شبہ کرنے والے ہیں، اسلام کے بعض ارکان کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، صحابہ کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ قریب مت جائیے، دور رہیے، ان کی تقریروں کو مت سنیے۔ یہی سلف کا طریقہ تھا، ایک حدیث بھی نہیں سنتے تھے۔ اگر کوئی بدعتی آ گیا ایک حدیث بھی اس کی طرف سے نہیں سنتے تھے۔ آج کیا ہے؟ ارے کیا ہے، ان کا بیان اچھا ہوتا ہے، سن لیں گے۔ کیا ان کا اچھا وہ بیان اچھا ہوتا ہے، اس اچھے بیان میں جو زہر ہوتا ہے اس شہد میں، اور اس کی وجہ سے جو گمراہ ہو جاتے ہیں، جو غلط راستے میں جاتے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ لہذا دین سیکھنا ہے علماء حق سے۔ ساتویں چیز، اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور کرنے کے لیے میرے بھائیوں، فتنوں کو لانے کے لیے جو بھی وسائل ہیں ان سے دور رہیے۔ یہ ٹی وی، یہ وسائل غلط قسم کے، یہ جتنے بھی نعوذ باللہ غلط تعلقات یا سوشل میڈیا کے جو جتنے دروازے کھلے ہیں، ان دروازوں کو حق کے لیے استعمال کیجیے، باطل کے لیے نہیں، حق کے لیے استعمال کیجیے۔ قرآن اور حدیث کی باتوں کو، صحیح حدیثوں کی باتوں کو، علماء سلف کی باتوں کو ان سوشل میڈیا میں بھر دیجیے، باطل چیزوں کو نہیں میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے علماء ربانیین جو علماء ہیں، علماء کے ساتھ اٹیچ رہنا، ان سے دین سیکھنا، کیونکہ جو لوگ علماء کے ساتھ رہیں گے، علماء حق کے ساتھ رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ علماء غلطیوں سے معصوم ہیں، لیکن یہ دین جو آیا ہے میرے بھائیوں، یہ دین علماء سے، علماء اپنے علماء سے، وہ علماء اپنے زمانے کے علماء سے، صحابہ تابعین سے یہ علم پہنچا ہے میرے بھائیوں۔ اور اس طریقے کے علم کے حق ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ زمانے میں اختلاف رہنے کے باوجود، ملکوں میں اختلاف رہنے کے باوجود، آپ دیکھیں گے ان کی باتیں ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ایک ہی بات ہے، اس میں اختلاف نہیں پائیں گے۔ جبکہ بدعتوں کی مختلف شکلیں ہوں گی، نئی نئی چیزیں، انحرافات مختلف قسم کے ہوں گے، لیکن حق ایک ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ حق کے ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے
کہ یہ ہر جگہ ایک ہی بات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہوتا تو اس میں آپ اختلاف پاتے۔ نویں بات، اہل بدعت اور اہل انحراف سے دور رہنا، یہ بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے نقطے میں بتایا، اور سنت اور جماعت کو لازم پکڑنا، ہمیشہ ان کے طریقے پر رہنا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں تک میں نے جو بتایا فتنوں سے بچنے کے لیے یہ عام باتیں ہیں، شہوتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر قسم کی فتنوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ معصوموں کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ تعالیٰ برباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پلاننگوں میں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دے، ان کے درمیان پھوٹ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے معصوموں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔